نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت کئی عجائب ظاہر ہوئے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ آپ کو ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت اوندھے گر گئے، شاہ ایران کسریٰ کے محلات لرز گئے اور ان کے 14 کنگرے گر پڑے۔ 1000 برس کا آتش کدہ فارس بجھ گیا جو اس سے پہلے کبھی نہ بجھا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ماحورین بہشت حاضر ہوئیں۔ فرشتوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ پر اپنے پروں سے سایہ کیا۔ ولادت باسعادت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، جبکہ شہادت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ ندا آئی کہ انہیں مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر کراؤ تاکہ تمام مخلوق، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ آپ کے نام نامی اور صفات عالیہ کی معرفت کے ساتھ آپ کے رخ انور کا دیدار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر آسمان پہ ظاہر ہونے والے عجائبات۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں ولادت باسعادت سے متعلق لکھا۔ حضرت عمرو بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا، ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام آسمانوں اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں، تو تمام فرشتے زمین پر حاضر ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ ولادت کی خوشی میں دنیا کے پہاڑ اونچے ہو گئے، سمندر کی موجیں بلند ہو گئیں اور سمندر کی مخلوق آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام میں تمام فرشتے حاضر ہو چکے تھے۔ شیطان کو 70 بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور اسے سب سمندر کی گہرائی میں منہ کے بل ڈال دیا گیا۔ شیاطین اور سرکش جنات کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ اس دن سورج کو نور عظیم سے آراستہ کیا گیا اور اس کے اوپر فضا میں 70,000 حوروں کو ٹھہرایا گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مسعود گھڑیوں کا انتظار کرتی رہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں اس سال اللہ نے دنیا کی تمام خواتین کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ انہیں لڑکے پیدا ہوں گے۔ شب ولادت اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے 70,000 خوشبودار مشک کے درخت لگائے اور ان کا پھر اہل جنت کے لیے بخور بنا دیا گیا۔ تمام آسمانوں کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ تمام بت سر کے بل گر گئے اور لات و عزا کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مقام سے باہر نکل پڑے۔ وہ کہہ رہے تھے، قریش کا بھلا ہو، ان کے پاس نبی امین تشریف لا چکے ہیں، ان کے پاس صداقت شعار آ چکے ہیں۔ قریش کو نہیں معلوم کہ انہیں کیا فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ اور کعبۃ اللہ شریف کی خوشی کا یہ عالم تھا کہ لوگ کئی روز تک اس کے اندر سے یہ آواز سنتے رہے۔ وہ کہہ رہا تھا، اب میرا نور مجھے لوٹا دیا جائے گا، اب میرا طواف کرنے والے میرے پاس آئیں گے، اب میں جہالیت کی آلودگیوں سے پاک کر دیا جاؤں گا، اے عزا تو ہلاک ہو گیا۔ کعبۃ اللہ مسلسل 3 دن اور 3 رات تک جھومتا رہا۔ یہ پہلی نشانی تھی جسے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش عام بچوں کی طرح نہ تھی۔ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، ساری کائنات کو مسرت و شادمانی سے نوازتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا سجدہ کرنا کیا تھا کہ ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ گزشتہ قوموں کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر عبادت کرنا ہو تو مخصوص مقام پر ہی عبادت کریں، وہ لوگ اس کے علاوہ دوسری جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو ساری زمین پانی میں ڈوب گئی اور تمام زمین کو غسل دیا گیا، پھر بھی زمین پاک نہیں ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدر مبارک رکھنا کیا تھا کہ ساری زمین پاک ہی نہیں بلکہ پاک کرنے والی بن گئی۔ گزشتہ
گزشتہ قوموں کے لیے تیمم نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے زمین ایسی پاک ہو گئی کہ آپ کا امتی اگر کسی وقت پانی میسر نہ ہو تو مٹی پر تیمم کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ ولادت شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصحاب فیل کے واقعہ کے 55 دن بعد مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول پیر کے دن بمطابق 20 اپریل 571 صبح صادق کے وقت آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم طلوع ہوا۔